کی عمر میں ایمان لائے، بعض نے کہا 8 سال یا 9 سال کی عمر میں، زیادہ صحیح یہ ہے کہ آپ 10 سال کی عمر میں ایمان لائے تھے حضرت علی المرتضیٰ۔ اور جب تک آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اس سے پہلے کیا آپ معاذ اللہ استغفر اللہ حالت کفر میں تھے؟ نہیں تھے، اس سے پہلے بھی آپ حالت کفر میں نہیں تھے، بلکہ وہ نابالغی کی عمر ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ جو ہے وہ ایمان جو لانا ہے یا جو اس ٹائم پہ جو کلمہ پڑھنا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا اس سے پہلے حضرت علی کس حالت میں تھے؟ تو اس میں زمانہ فطرت کی حالت تھی، آپ حالت کفر میں نہیں تھے، بلکہ آپ اس ٹائم پہ بھی اللہ کو ایک ہی مانتے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ 10 سال کی عمر میں آپ نے کلمہ پڑھا مولا علی شیر خدا نے، تو اس سے پہلے کیا حالت کفر میں تھے؟ تو آپ نے فرمایا 2 ہستیاں اسلام کی ایسی ہیں جن پر ایک لمحے کے لیے بھی کفر نہیں آیا، ان میں سے ایک خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، اور دوسری وہ ہستی ہے کہ جس پر ایک لمحے کے لیے بھی کفر نہیں آیا، وہ مولا علی شیر خدا ہیں۔ اتنی عظیم و شان ہستیاں ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی کفر نہیں آیا، تو آپ ہر حال میں ہی صاحب ایمان رہے، بلکہ آپ پر تو اللہ کا یہ فضل ہے کہ آپ ایمان کو تقسیم کرنے والے ہیں اللہ کے فضل سے اور کریم آقا کے تصدق سے۔ تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ 10 سال کی عمر میں آپ ایمان لائے، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ 10 سال کی عمر میں ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، بلکہ آپ اس کو سادہ سا کر کے اگر سمجھیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے 10 سال کی عمر میں ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 سال کی آپ کی عمر تھی جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، تو مولا علی نے بھی اس ٹائم پہ کلمہ پڑھا، جب کلمہ آیا تو آپ نے کلمہ پڑھا، اس سے پہلے بھی آپ کافر نہیں تھے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے اس سے پہلے بھی آپ حالت کفر میں نہ تھے، اور نہ حضرت ابوبکر صدیق پر کوئی دن کفر کا گزرا ہے، نہ آپ پر کوئی دن کفر کا گزرا ہے، بلکہ آپ وہ ہیں جو ایمان کو مصطفیٰ کے صدقے تقسیم کرنے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ آپ پر ایک دن بھی کفر کا نہیں گزرا۔ یہ میں نے کلیئر کیا کہ بعض احباب جو وہ بیچارے 1.5 سٹانک علم ہوتا ہے تو وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں تسی کہندے جی علی نے 10 سال دی عمر چ کلمہ پڑھیا تو کہ یہ تو پہلو کافر سن، معاذ اللہ استغفر اللہ، ایسا تو نہیں تھا نا، بلکہ جب کلمہ آیا آپ کی عمر 10 سال کی تھی۔ اب مسئلہ سمجھے نا جی، جب کلمہ آقا علیہ السلام نے لوگوں کو کلمہ پڑھایا تو آپ کی عمر 10 سال کی تھی، 40 سال کی عمر میں حضور نے اعلان نبوت فرمایا، اور اس ٹائم پہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی عمر 10 سال تھی۔ جب آقا نے تبلیغ کی تو انہوں نے پھر کلمہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے جی۔ اس سے پہلے کون سا ٹائم تھا ان پر؟ اس سے پہلے بھی حالت کفر نہ تھی، آپ پیدا ہی اس حالت میں ہوئے ہیں کہ جو خدا کو ایک ماننے والے ہیں۔ یہ مسئلہ سمجھ آیا یہ آپ کے؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اس سے وہ لوگ کہ جن لوگوں کا استغفر اللہ معاذ اللہ یہ غلط سلط جملے بولتے ہیں کہ 10 سال کی عمر میں ایمان لائے تو اس کا مطلب ہے پہلے کیا تھے؟ بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کلمہ تھا نہیں، میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس سے پہلے کلمہ تھا نہیں، تو جب آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے۔ اچھا آپ سے ایک اور میں سوال کرتا ہوں، معراج کے ٹائم پر نمازیں فرض ہوئی ہیں 5 نمازیں، ذرا مسئلہ سمجھیے گا، 5 نمازیں معراج کے ٹائم پر فرض ہوئی ہیں، تو آیا کوئی بندہ ایسا ہے جو کہے گا کہ معراج سے پہلے تو 5 نمازیں نبی پاک نے پڑھی نہیں؟ معراج سے پہلے کسی صحابی نے بھی 5 نمازیں نہیں پڑھی۔ آقا علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے مطابق، بعض کتابوں میں 2 نمازیں لکھا، بعض میں کچھ اور لکھا، تو آقا علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، لیکن یہ جو 5 نمازیں اس حیت میں آئی ہیں یہ تو معراج کے ٹائم پہ آئی ہیں، تو معراج سے پہلے بھی تو اسلام تھا نا، معراج سے پہلے بھی اسلام تھا، تو آیا اب کوئی بندہ کہے گا کہ حضرت ابوبکر صدیق اتنا عرصہ آپ نے نمازیں نہیں پڑھی؟ بھائی نمازیں تھیں نہیں تو پڑھنی کہاں سے تھی؟ اسی طریقے سے حج کا حکم پھر بعد میں آیا، اسی طریقے سے روزے کا حکم پھر بعد میں آیا،
اسی طریقے سے زکوٰۃ کا حکم بعد میں آیا. تو جب جب حکم آتے گئے تب عمل شروع ہوتے گئے. تو جیسے ہی کلمے کا حکم آیا تو مولا علی شیر خدا نے بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا آپ نے، اور مردوں میں سے سب سے پہلے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے کلمہ پڑھا، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کلمہ پڑھا. یہ آپ کی ترتیب بتائی جاتی ہے کہ اس ترتیب سے کلمہ پڑھا گیا.